حضرت عبداللہ چلے گئے، مدینہ منورہ پہنچے، حضرت آمنہ سے بنو زہرہ قبیلہ کے اندر حضرت آمنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال ہے، حضرت آمنہ کی عمر 15 سال ہے، نکاح ہو گیا۔ پھر مکہ مکرمہ واپس آئے، پھر راستے میں دوبارہ اسی فاطمہ نامی عورت سے حضرت عبداللہ کی ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، کوئی توجہ نہیں کی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا پہلے جب میں کچھ دن پہلے گزرا یہاں سے، اس وقت تو نے مجھے نکاح کا پیغام دیا تھا اور کہا تھا ایک رات گزار لے، اب تجھے کیا ہو گیا؟ تو مجھے پہچان ہی نہیں رہی۔ فاطمہ نے کہا میں نے تجھے تیری ذات کی وجہ سے نہیں پہچانا تھا، میں نے تجھے پہچانا تھا اس نور کی وجہ سے جو میں نے تیرے چہرے اور پیشانی میں دیکھا تھا۔ اب مجھے وہ نور نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے وہ نور کہیں منتقل ہو چکا۔ فاطمہ نے پوچھا یہاں سے جانے کے بعد تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میرا نکاح ہوا، میں نے کچھ وقت گزارا اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو فاطمہ نے کہا جا کر حضرت آمنہ کو مبارک دے دے، بڑی بابرکت بڑی سعادت مند عورت ہے جس کے پیٹ کے اندر آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری نشانیاں میں تورات، انجیل، زبور اور آسمانی صحیفوں میں پڑھ چکی ہوں۔ بہرحال مکہ مکرمہ واپس پہنچے، قافلہ تیار ہوا شام کی طرف جانے کے لیے، تجارت کے لیے۔ سب نے کہا، تمام رشتہ داروں نے کہا، والد نے بھی کہا، بھائیوں نے بھی کہا اے عبداللہ تو طاقتور آدمی ہے، اس قافلے میں چلے جاؤ، کچھ منافع اس تجارت میں حاصل ہو جائے گا، کچھ پیسے آ جائیں گے، کچھ مال آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ قافلے میں چلے گئے۔ جب واپس ہوئے راستے میں سخت بیمار ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ کے پاس سے گزرے، سسرالیوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کی حالت بہت خراب ہے، بہت کمزور ہو چکے ہیں بخار کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ تو کہا حضرت عبداللہ کو ہمارے پاس چھوڑ دو، یہ سفر کرنے کے قابل نہیں۔ ان کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ جب یہ قافلہ واپس آیا مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ کے لوگوں نے سنا کہ جو شام کی طرف تجارت کا قافلہ گیا تھا واپس پہنچ رہا ہے۔ وہاں کے تمام لوگوں نے جشن منایا، گھر کی عورتوں نے گھر کی صفائیاں کی، اچھے لباس پہنے، تیاریاں کی، اپنی اولاد کو بھی سنوارا اور سجایا کہ ہمارے شوہر آ رہے ہیں۔ ہر عورت، گھر کی عورت خوشنما تھی، خوش نظر آ رہی تھی کہ ہمارا شوہر آ رہا ہے۔ کئی مہینوں کے بعد حضرت آمنہ بھی اسی طرح اچھے لباس پہنے، خوشبو لگائی، تیار ہوئی کہ ابھی میرا شوہر آ جائے گا کچھ دیر کے بعد۔ حضرت عبداللہ جب جانے لگے تو حضرت آمنہ بڑی پریشان تھی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا شادی کو کہ اب سفر پہ جا رہے ہیں اور اس سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے۔ حضرت آمنہ کو پتہ تھا، پریشان ہو گئی، اداس ہو گئی۔ حضرت عبداللہ نے کہا پریشان نہ ہو، جس طرح اب تو میرا استقبال کر رہی ہے، جب میں واپس آؤں گا اسی طرح میرا استقبال کر۔ حضرت آمنہ استقبال کرنے کے لیے دروازے پر کھڑی کہ حضرت عبداللہ آئیں گے، میرے سردار آئیں گے، میرے سرتاج آئیں گے، میرے شوہر ابھی آئیں گے، ان کا استقبال کروں گی۔ لیکن خبر دینے والے نے آ کر خبر دی حضرت عبداللہ تو بیمار ہو گئے، مدینہ منورہ میں آپ کے میکے رہ گئے۔ بڑی پریشان ہوئی، بڑی اداس ہو گئی کہ جب حضرت آمنہ کی اداسی اور پریشانی کو دیکھا تو کچھ رشتہ دار تیار ہوئے کہ جا کر حضرت عبداللہ کو لے کر آتے ہیں۔ جب لینے کے لیے مدینہ منورہ میں پہنچے، جا کر پتہ چلا حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے۔ یہ حضرت آمنہ کے لیے آزمائش تھی۔ نئی نئی شادی ہو چکی ہو اور بیٹا بھی پیدا ہونے والا ہو، پہلا بچہ پیدا ہونے والا ہو، نئی نویلی دلہن ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے، شوہر بھی ایسا کہ جس جیسا انسان ہی کوئی نہ ہو، شوہر بھی ایسا بے انتہا حسین و جمیل، شوہر بھی ایسا حسن و اخلاق کا پیکر، ایسا جب شوہر ہو جس سے حضرت آمنہ بے انتہا محبت کرتی تھی، جب وہ شوہر کے انتقال کے بارے میں سنا تو نڈھال ہو بے ہوش۔ یہ حضرت آمنہ کے لیے آزمائش تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آمنہ کو ایک بہت بڑا انعام ملنے والا تھا، ایسا انعام کہ شاید اس دنیا نے، اس آسمان نے اور اس زمین نے، سورج چاند ستاروں نے، جنات اور انسانوں
نے کبھی ایسا انعام نہیں دیکھا اور نہ ہی قیامت تک دیکھیں۔ انعام ایسا نرالا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی بہت بڑی ڈالی۔ حضرت آمنہ نے آزمائش کو برداشت کیا، صبر کیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آتی تھیں۔ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میں جب کسی درخت کے پاس سے گزرتی تھی تو درخت اور درختوں کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جایا کرتی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں وہ پتھریلی علاقہ تھا، چھوٹے چھوٹے کنکر ہوا کرتے تھے، جب آدمی بغیر کسی چپل کے بغیر کسی جوتے کے چلتا تو وہ چھوٹے چھوٹے کنکر چبھتے تھے، پاؤں زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا جیسے ہی میں کنکروں پر پاؤں رکھتی تھی پاؤں ریشم کی طرح موم ہو جاتے، وہ کنکر ریشم کی طرح موم ہو جاتے تھے، میرے اندر سے عجیب و غریب خوشبوئیں آتی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ خواجہ عبد المطلب غصے میں آ کر کہنے لگے حضرت آمنہ سے، اے آمنہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس وقت رواج تھا جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے کوئی خوشبو نہیں لگاتی تھی، اچھے کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ تو خواجہ عبد المطلب نے کہا جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں رشتہ دار ہمسائے یہ علاقے والے مجھے پریشان کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ حضرت آمنہ کا شوہر فوت ہو گیا ہے، نوجوان ہے، یہ اب بھی عطر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، شوہر کے انتقال کے بعد بھی یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں کرتی ہے، مجھے تانے ملتے ہیں، اسی لیے میں پریشان ہو کر تجھ پہ غصے ہو رہا ہوں۔ اے آمنہ تیرا شوہر کا انتقال ہو چکا، تیرا شوہر فوت ہو چکا ہے، اس لیے تجھے چاہیے کہ تو عطر نہ لگائے، عطر سے دور رہے۔ اب بھی تو ایسا عطر لگاتی ہے کہ وہ خوشبوئیں پورے علاقے میں پھیل جاتی ہیں۔ حضرت آمنہ رونے لگی۔ حضرت آمنہ نے فرمایا آج تک میں نے عطر کی دکان ہی نہیں دی، آج تک تو میں نے کبھی عطر خریدا ہی نہیں، آج تک تو میں نے عطر کبھی دیکھا ہی نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میرے اندر سے یہ کیسی خوشبو ہے۔ خواجہ عبد المطلب کی بیوی کہنے لگی اے میرے سردار کیا آپ کو نظر نہیں آتا میں گھر کے اندر اس کے ساتھ رہتی ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے پتا ہے کہ جہاں پر جس جگہ پر یہ حضرت آمنہ بیٹھتی ہیں وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے، جس کمرے میں جاتی ہے وہ کمرہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے، یہ تھوک ڈالتی ہے، اس کی تھوک سے خوشبو کے ہلنے اٹھتے ہیں، جب یہ کسی گلی سے گزرتی ہے وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ اے میرے سردار یہ عطر نہیں لگاتی، لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کا کارنامہ۔ حضرت آمنہ فرمانے لگی او میرے والد محترم، اے ابا جان، خواجہ عبد المطلب سے کہنے لگی تم نے تو صرف یہ چند چیزیں دیکھی ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا جو چیزیں میں دیکھ رہی ہوں اگر میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں تو تم مجھے دیوانی کہو کہ یہ دیوانی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا، اسی لیے یہ گھر صرف یہ گھر نہیں پورا علاقہ سعادت اور برکتوں سے مالا مال ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے والا بنائے، ہمارا توفیق دے۔